کریم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار یہ ہفتہ وار عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام جو الحمدللہ ایک طویل عرصہ سے آپ کی اس مسجد میں جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، جنہوں نے اس پاکیزہ سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اللہ ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں اور ان کی اس کوشش کاوش کے اندر مزید برکتیں عطا فرما، دنیا آخرت کے اندر ان کی بہتری اور بھلائی کا ذریعہ اور سبب بنا۔ آج کا ہمارا عنوان نکاح کے حوالہ سے ہے۔ نکاح کی اہمیت کیا ہے اور نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام وہ کامل، مکمل اور اکمل دین ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر کسی بھی ناطے سے اس کا کوئی تعلق ہو اور اسلام نے اس کے بارے میں واضح تعلیمات نہ دی ہوں۔ اللہ کے قرآن میں یا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کی روشنی کے اندر، اپنی سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر اس میں کوئی رہنمائی نہ کی ہو، ایسے ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے حوالہ سے اسلام نے جامع، کامل اور مکمل تعلیمات لوگوں کو دی ہیں، کسی جگہ پہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں نکاح کی کیسے ضرورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں نکاح کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ہمیں نکاح کی ضرورت ہے۔ محلے کے اندر کوئی آدمی ایسے بندے کو گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ اکیلا یہاں پہ رہے گا، ہمارے محلے کا ماحول خراب نہ کر دے۔ معاشرتی اعتبار سے بھی شادی شدہ انسان کی، نکاح والے آدمی کی اہمیت ہے غیر شادی شدہ آدمی کی نسبتاً۔ اسی طرح خاندانی اعتبار سے جس انسان کا کوئی خاندان ہے، حسب نسب کنبہ قبیلہ ہے، خاندان کے اندر اس انسان کی اہمیت ہے۔ جو شادی شدہ ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کی نسل آگے چل رہی ہے، اس انسان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور جو انسان غیر شادی شدہ ہے، اس کی اہمیت خاندان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ کئی لحاظ سے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے بھی شادی اور نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ سماجی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی نکاح کی معاشرے کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم اخلاقی اعتبار سے دیکھتے ہیں، ایک شادی شدہ جوڑا، مرد ہے یا عورت،
اللہ تبارک و تعالیٰ کئی قسم کے گناہوں سے، کئی قسم کے جرائم سے شادی شدہ جوڑے کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے برعکس جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں اور معاشرے کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، سماج کا وہ حصہ ہیں، ایسے لوگ سماج کو بگاڑنے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کوئی مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی، طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کے جرائم ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کئی قسم کی اخلاقی بیماریاں ان کے اندر جنم لے لیتی ہیں۔ ممبر و محراب اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں ایسی چیزوں کا اشارتاً تذکرہ کروں، لوگ سمجھ جائیں کہ غیر شادی شدہ انسان کس قسم کی برائیوں اور کس قسم کے جرائم کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم زندگی کے کسی بھی پہلو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں شادی شدہ انسان، نکاح والا مرد و عورت، اس کی ایک اہمیت، معاشرے کے اندر ایک شان، معاشرے کے اندر ایک مقام اس کا نظر آتا ہے بنسبتاً اس آدمی کے جو غیر شادی شدہ ہے، جس کی بیوی بچے نہیں ہیں، جس کا اپنا گھر آباد نہیں ہے۔ ایسا انسان معاشرے کے اندر بنسبتاً شادی شدہ انسان کے اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ اور میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے نکاح کی اہمیت و ضرورت کے تحت جو چیزیں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے، اور ترغیب بھی بڑے زور و شور سے دی ہے کہ نکاح کرو، اور خود امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کیے ہیں تاکہ آپ کا حکم بھی لوگوں تک پہنچ جائے اور رسول کائنات کا عمل بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے نکاح کی، وہ نسل انسانی کی بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے سسٹم کو، اس آئلی زندگی کو، یہ نکاح کا جو نظام ہے، آئلی زندگی، فیملی سسٹم، اس لیے رائج کیا ہے تاکہ نسل انسانی باقی رہ سکے۔ اگر ہم نکاح کے نظام کو، نکاح کے سسٹم کو ختم کر دیں انسانی زندگی کے اندر، تو یہ انسانی جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے یہ ختم ہو جائے، یہ آگے نہ چل سکے، سلسلہ ختم ہو جائے۔ لوگ بس اپنی زندگی کا ایک پارٹنر بنا کر اپنی طرف سے، حالانکہ میاں بیوی سے بڑھ کر زندگی کا بہترین پارٹنر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، یا اسلام دشمن ایسے عناصر یا اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو جنم دیا گیا اور معاشرے کے اندر انہیں پھیلایا گیا، نوبل ایوارڈ تک انہیں دے دیے گئے، صرف اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے لیے۔ اسلام کی تعلیمات جو سچی بھی ہیں، سچی بھی ہیں، اور تمام معاشروں کے اندر ان تعلیمات کی ایک اہمیت بھی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم میں سے ہی کچھ منافقین کو پیدا کر کے اسلام کے اس فیملی سسٹم کے خلاف اعلان بغاوت کیا گیا، اور کہا گیا کہ نکاح کے بندھن میں بندھنے کی ضرورت کیا ہے، بس ایک زندگی کا کوئی پارٹنر بنایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ کم عقلی ہے، بیوقوفی ہے کہ میاں بیوی سے بڑھ کر پارٹنر کون ہو سکتا ہے جس کو زندگی کا ہم پارٹنر کہیں، جو آپ کی خوشیوں کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہے، جو آپ کی غمیوں کے اندر آپ کے شریک ہے، جو آپ کے گھر کے اندر آپ کی شریک ہے، جو آپ کے فیملی کے اندر آپ کی عزت، آپ کی ناموس کے لیے آپ کے شریک ہے۔ وہ بیوی ہے تب، اور عورت ہے تو اس کے مد مقابل اس کا خامند ہے تب۔ زندگی کے ہر پہلو کے اندر میاں بیوی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس سے بہترین پارٹنر ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اگر ہم جس طرح مغرب چاہتا ہے یا مغربی نظریات ہیں اس طرح کا ہم کوئی پارٹنر بنا لے تو پھر وہ اپنا مقصد پورا کیا اور وہ پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ 1 سال 2 سال اکٹھے زندگی گزاری اور پھر زندگی سے جدائی ہو جاتی ہے، یہ دوستی اور پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے نکاح کا ایک ایسا بندھن دیا ہے کہ آخری حد تک کہا ہے، آخری حد تک کہ اس کو نبھانے کی کوشش کرو، برداشت کرنے کی کوشش کرو۔ خامد ہے تو تب، بیوی ہے تب، دونوں کو یہ تعلیم دی ہے، آخری حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کی جائے، اسے توڑا نہ جائے۔ اللہ نے طلاق کو حلال ضرور قرار دیا ہے، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں
سب سے ابغض، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اللہ نے حلال کی ہے لیکن ہے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ، تاکہ نکاح کا یہ بندھن رشتہ جو قائم ہوا ہے یہ ٹوٹے نہ۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے سسٹم کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ نے پانی کے ایک بوند سے، پانی کے قطرے سے اس بشر کی تخلیق کی ہے۔ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان سے اس کا نسب بھی جاری کر دیا، اس کے سسرال کا نظام بھی بنا دیا، کوئی سسرالی رشتے بن گئے، کوئی نسب کے رشتے قائم ہو گئے۔ یہ اللہ نے حسب نسب، یہ سسرال کے نظام نسل انسانی کی بقا کے لیے بنائے ہیں۔ یہ ددھیال بن جاتے ہیں، ادھر سے ننیحال بن جاتے ہیں، رشتے آگے سے آگے قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نسل انسانی کی بقا ہے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام اکیلے کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ محترمہ کو پیدا کیا، پھر اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں روئے زمین پر پھیلا دی۔ یہ نکاح ہے، اور اس نکاح کی وجہ سے نسل انسانی آگے بڑھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ نسل انسانی قائم رہے تو اس کے لیے نکاح بہت ضروری ہے۔ یہ نکاح کی اہمیت ہے، ضرورت ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی بھی ہوگی کہ آج جانوروں کی حیات کو زندہ رکھنے کے لیے، جانوروں کی زندگی کے لیے، کہ یہ جانور کہیں ختم نہ ہو جائے ہمارے معاشرے سے، فلاں پرندہ ہمارے معاشرے سے ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے گورنمنٹ وغیرہ باقاعدہ تحریک چلاتی ہے، تنظیمیں بناتی ہے، ادارے قائم کرتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ بندے رکھے جاتے ہیں جو یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں کہ کسی جگہ پہ فلاں جانور کا شکار تو نہیں ہو رہا، اگر شکار کریں گے تو اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ انسانوں کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندیاں بنائی جاتی ہیں، ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ جانوروں کی حیات کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کی نسل کو قائم رکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور انسانوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ آئیے جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ نکاح کی اہمیت، یہ نکاح کی فضیلت اور ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نسل انسانی باقی رہے، اس کے لیے نکاح کو رائج معاشرے میں کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا ہے۔ سورہ النساء کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے اس میں حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، بھا جاتی ہیں، دل چاہتا ہے خاندان کے اندر ان کو لایا جائے، رشتہ قائم کر دیا جائے تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو، تو تم ان عورتوں میں سے دو عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، تین عورتوں کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اگر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکوں گا، انصاف نہیں کر سکوں گا، پھر ایک ہی بیوی سے نکاح کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے۔ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے اس مقام کے اوپر نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ 2 بیویوں سے شادی کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری نسل آگے بڑھے، انسانیت کی بقا ہو، زیادہ تعداد کے اندر لوگ معاشرے کا حصہ بنے، تمہاری نسل آگے پھیلے۔ اس لیے 2 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن عدل و انصاف کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دینا، عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اگر سمجھتے ہو عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی بیوی پہ گزارا کرنا ہوگا۔ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے جتنے بھی اپنے نبی اور رسول دنیا کے اندر مبعوث کیے ہیں، اس پقیدہ بندھن کے اندر تمام انبیاء کو، تمام رسل کو اس بندھن کے اندر باندھا ہے۔ الحکم اکثر للکل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی ہیں، وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے انہیں اولادیں بھی عطا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ازواج کا تذکرہ کیا ہے، بیویاں دی ہیں، یعنی ایسا پاکیزہ رشتہ ہے
ایسا بہترین رشتہ ہے جو نکاح کی وجہ سے مارز وجود کے اندر آتا ہے۔ بیوی ملتی ہے نکاح کی وجہ سے، جو آپ کے دکھ سکھ کی شریک بن جاتی ہے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے یہ رشتے آپ سے پہلے نبیوں کو بھی عطا کیے تھے، رسولوں کو بھی عطا کیے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کو بھی ہم نے اولادوں کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت سے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کوئی غیر اہم بات ہوتی تو اللہ اس کا تذکرہ نہ کرتے کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا ہم نے انہیں بیویاں عطا کی، ہم نے انہیں اولادیں عطا کی۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی اہمیت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج اور ذریت عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کریں کہ اللہ نے جنہیں اولادیں عطا کی ہیں، بیویاں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو بھی اولادوں کو بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ازواج تو عطا کی ہیں، بیویاں تو ہیں لیکن اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی نصرت اور مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو کمی جس کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس کمی کو پورا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام رسولوں کی سنت ہے، تمام رسولوں کی سنت ہے۔ ایک نبی کی سنت نہیں، 2 نبیوں کی سنت نہیں، 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے۔ وہ 4 چیزیں جو ہر نبی کی سنت، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیا، اس میں سے ایک حیا ہے۔ حیا والا ہونا، شرم و حیا کا پیکر ہونا ہر نبی کی سنت ہے۔ ہر نبی شرم و حیا والا تھا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے تمام نبیوں کی اس پاکیزہ سنت شرم و حیا کو اختیار کریں، بے حیائی سے بچیں، فحاشی اور ریانی سے بچیں۔ حیا تمام نبیوں کی سنت۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والتعطر، اور خوشبو لگانا، خوشبو لگانا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی خوشبو کا استعمال کیا کرتے۔ والسواک، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور فرماتے ہیں تمام نبیوں کی سنت میں سے تیسری بڑی سنت یہ ہے، ہر نبی مسواک کا اہتمام کیا کرتا تھا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی مسواک کا اہتمام کریں۔ تیسری بڑی سنت اور چوتھی سنت فرمایا والنکاح، نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہر نبی کی سنت، ہر نبی کا عمل، ان میں سے ایک عظمت والی، شان والی، اہمیت والی سنت وہ نکاح کرنا ہے۔ نکاح کی بڑی اہمیت ہے، اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اپنے نبیوں کو اس بات کے کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کے حوالہ سے بالخصوص ایک خاص حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی فلاں فلاں بندے انہوں نے آپ کے گھر میں آ کر پوچھا ہے آپ کے گھر کے معاملات کے حوالہ سے کہ آپ مسجد میں جو عبادت کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے، باہر جو عبادت کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن گھر کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ ازواج مطہرات سے پوچھا اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ ازواج مطہرات نے بتا دیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے نبی تو بڑی صالح ہے اور اللہ کے نبی تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بڑھ کر عمل کریں، زیادہ اعمال اور نیکیاں کریں۔ لہٰذا انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا میں نکاح نہیں کروں گا، اگر میں نے نکاح کیا بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے، مجھے محنت مزدوری کرنی پڑے گی، کما کے لانا پڑے گا، بیوی بچوں کو کھلانا پڑے گا، گھر کے 20 معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑے گا، وہ وقت بھی میں اللہ کی عبادت کے اندر صرف کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ جتنا وقت میں نے نکاح کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، ان کی ضروریات کے لیے میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، کہتے ہیں کہ میں
وہ وقت بھی اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی کو جب ان باتوں کا پتہ چلا، آپ نے کہا ان کو میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا، اور بلانے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزوں کی بات ہے، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فمن ھذا سنتی، کائنات کے امام نے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری اس سنت سے بے رغبتی کی، منہ موڑ لیا، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی اہمیت کی حامل یہ سنت ہے۔ نکاح کرنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے، جو بندہ اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، پھر نکاح نہیں کرتا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فلیس منی، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم بلا وجہ نکاح کو لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بچے سٹینڈ نہیں ہوئے جی، ابھی کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، اس لیے لیٹ کرتے جا رہے ہیں، کوئی یہ عذر نہیں ہے، اسلام نے اس کو عذر نہیں سمجھا۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانوں کی ایک جماعت کو دیکھا، فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباۃ، تم میں سے جو بندہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے۔ جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں، جوانی کو پہنچ گیا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے، اسے چاہیے کہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ یہ نکاح اتنی پاکیزہ سنت ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے، فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ الْبَصَرِ، یہ آنکھوں کو جھکا دیتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد آنکھوں میں شرم آ جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے۔ اغض البصر، وہ کسی کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے میرے گھر میں بھی بیوی موجود ہے، اگر میں کسی کی طرف نظر اٹھاؤں گا میری بیوی کی طرف بھی کسی کی نظر اٹھے گی، اگر اللہ اولاد عطا کر دیتا ہے تو پھر کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے میرے گھر کے اندر بھی بہن اور بیٹی موجود ہے۔ اس لیے اغض البصر، نکاح اتنا پاکیزہ عمل ہے جو آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر دیتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرم و حیا کے تیر جو نگاہیں چلاتی تھیں ان کے اندر حیا پیدا ہو جاتا ہے۔ اغض البصر، آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ نکاح ہے۔ اور پھر اگلی بات کائنات کے امام نے فرمایا وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، جسم کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی محفوظ قلعہ ہوتا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ نکاح ہے۔ احسن الفرج، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، اپنی شرمگاہ کی جو گناہ ہیں، عیب ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، محفوظ، جس طرح قلعے کے اندر بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اس طرح وہ اپنے جسم کو محفوظ کر لیتا ہے گناہوں سے۔ اتنا پاکیزہ عمل نکاح ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ روزے گناہوں کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ نکاح نہیں کر سکتا، رشتہ مناسب نہیں مل رہا، یا کوئی اور عذر لاحق ہے تو وہ روزے رکھے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی نے ایک حکم دیا جوانوں کی جماعت کو کہ نکاح کرو، دوسرے نمبر پہ آنکھوں کی حفاظت اور جسم کی حفاظت کا ذریعہ اس نکاح کو بیان کیا ہے۔ اس قدر اہمیت والا، فضیلت والا عمل نکاح ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کے پیارے نبی کے میزبان خاص اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من ارادہ ان یلق اللہ طاہرا مطہرا، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ پاکیزہ ہو، طاہر مطہر ہو، طہارت کی حالت کے اندر، پاکیزگی کی حالت کے اندر، گناہوں سے بچا ہوا اللہ کے کاغذوں کے اندر کہ یہ بندہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، پاکیزہ ہے، اگر جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ، اس کو چاہیے کہ وہ کنواری عورتوں سے شادی کر لے۔ کنواری لڑکی سے شادی کرنا گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور انسان اللہ سے ملتا ہے تو طاہر اور مطہر ہو کر ملتا ہے، پاک صاف ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس قدر انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے نکاح کی وجہ سے۔
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے فقد استکمل نصف الدین، وہ اپنا نصف دین مکمل کر لیتا ہے۔ نکاح کو نصف دین کا ہے، آدھا دین ہے نکاح۔ نکاح کرنے سے آدھا دین انسان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، غور کریں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات و خیرات ہیں، حج عمرہ ہے، باقی امور سارے ہیں، ان کو نصف دین قرار دیا ہے، اور صرف نکاح کرنے کو نصف دین قرار دیا، کامل دین، نصف مکمل دین۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیونکہ اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ انسان گناہوں سے بچتا ہے، نسل بڑھتی ہے، اللہ کے نبی کی امت بڑھتی ہے، اس لیے اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی نے نصف دین قرار دیا نکاح کو، اور پھر فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اسے اپنے باقی نصف دین کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ نکاح کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سماعت فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے آج سے 1450 سال قبل اس چیز کی ترجمانی کر دی، وضاحت کر دی، جو آج ہمارا شکوہ ہوتا ہے، جو بات آج ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ابھی کاروبار لڑکے کریں گے پھر ہم اس کی شادی کریں گے، ہم نے انہیں باہر ابھی بھیجنا ہے، نظام چلا سکیں گے، اس سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، حق علی اللہ عونہم، اللہ کے ذمہ داری ہے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے، اللہ کا یہ حق ہے تین قسم کے لوگوں پر کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہو جائے۔ المکاتب الذی یرید الاداء، وہ بندہ جس نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں اس قرض کو ادا کروں، قرض ادا کرنے کا ارادہ رکھنے والا مکاتب، اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اور وہ جو قرض ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے اس سے لے لے پھر یہ لے گا تو دیکھی جائے گی، نہیں، اس نیت سے قرض لے، ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے، ضرور ادا کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس کے قرض کے ادا کرنے کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما۔ دوسرا بندہ، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ بندہ جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں نکاح کروں، اور نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، یرید العفاف، پاکیزگی کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرے، اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بزنس بھی چل نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل کر دے گا، جو بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ تیسرا بندہ فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مجاہد نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ کا حق ہے اللہ اس کی نصرت اور مدد کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ نے آپ کی ہماری تمام مشکلات کو حل کر دیا۔ اولاد کے حوالہ سے جو ہم پریشان ہوتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی اولادوں کے نکاح کر دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کاروبار بھی ہو جائیں گے، رزق کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ نکاح کے حوالہ سے سستی نہیں کرنی چاہیے، اتنی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، ترغیب دی ہے امت کو، اس کے بارے میں سستی کا ہرگز مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ اس سلسلے میں بھی سماعت فرما لے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من ولد لہ ولد، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اولاد عطا کرے، جس کو بیٹا بیٹی عطا کرے، فلیحسن اسمہ، وہ اس کا اچھا سا نام رکھے۔ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے، اللہ تعالیٰ کہ پیارے نبی کے حکم کے مطابق وہ اس کا اچھا نام رکھے، پیارا نام رکھے، اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد یا عبید لگا کے رکھے، اللہ کے نبیوں کے ناموں کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام رکھے، صحابہ صحابیات کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ نیت کر لیں جن کے پاس اولاد نہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، وہ نبی علیہ السلام کے پیارے نام پر نام رکھیں گے، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے نام پر نام رکھیں گے، صحابیات میں سے کسی کے نام پر نام رکھیں گے۔ میں اللہ پر یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بات سچی ہے۔ جو اس بات پر یقین رکھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے تو اولاد عطا کر، میں تیرے پیارے محبوب کے نام پر محمد اس کا نام رکھوں گا، احمد نام رکھوں گا، نبی کے سب سے پیارے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کے پاکیزہ ناموں پہ میں نام رکھوں گا۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ضرور اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے اور وہ اپنی اولاد اللہ نے جو عطا کی ہے ان کا اچھا نام رکھے، پھر فرمایا پھر وہ اس کو ادب سکھائے، وَأَدَبَهُ، اس کو ادب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بد تہذیب نہیں بناتا، بے ادب نہیں بناتا، گالم گلوچ نہیں سکھاتا، ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، ایسی تربیت کرتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، پھر اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ بلوغت کو پہنچا ہے، یہ نہیں سوچا کاروبار ہے یا نہیں ہے، مکان اس کے لیے علیحدہ بنایا ہے یا نہیں بنایا، بس فَلْيُزَوِّجْهُ، جوان ہو گیا ہے، باپ یہ چاہتا ہے، ماں یہ چاہتی ہے ہماری اولاد گناہوں سے بچ جائے، اس نیت سے اس کا نکاح کر دیتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے نکاح کر دیا۔ وعید کیا میں سنانا چاہتا ہوں، سختی اس معاملے میں، سستی جو ہم کرتے ہیں اس پر وعید کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اگلے الفاظ میں فرمایا وَإِن بَالَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے اور وہ بلوغت کو پہنچ جائے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لے، وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، باپ اس کی شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، فَأَصَابَ إِثْمًا، اس بچے سے یا بچی سے اگر گناہ ہو جائے، فَأَصَابَ إِثْمًا، وہ گناہ کو پہنچ جائے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس کے اس گناہ کی سزا اس کے باپ کو ملے گی۔ کیوں گناہوں، اولاد کے گناہوں کا بوجھ لینا چاہتے ہیں؟ کیوں اولاد کے جرائم کی وجہ سے خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ بچے جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا ہے، لہذا ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے، ان کی جنسی خواہشات ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کو اگر جائز رستے سے آپ پورا نہیں کریں گے تو وہ اس کو ناجائز رستے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ نے ان کا حق تلف کیا ہے۔ اس وجہ سے اس جرم کا سزاوار اس کا باپ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کا یہ حق ادا نہیں کیا ہے۔ فَإِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس گناہ کی سزا اس کے باپ کو ملے گی۔ اس لیے پیغام یہ ہے نکاح کو عام کریں، زنا کے سارے دروازے خود بخود بند ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نکاح کو مشکل کر دیں گے، نکاح کو تاخیر اس میں کرنا شروع کر دیں گے، سستی اور کاہلی سلسلے میں کرنا شروع کر دیں گے، یاد رکھیں پھر زنا کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ میں بڑے درد دل سے کہنا چاہتا ہوں یہ کھلا ہوا رستہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ کہیں ہمارے دروازے تک نہ آ جائے، ہمارے گھروں تک یہ رستہ نہ آ جائے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں آپ کی نسل اس فعل بد سے بچ جائے، بدکاری سے بچ جائے، زناکاری سے بچ جائے، اغلام بازی سے بچ جائے، اس کے لیے بچوں کی بلوغت کے پہنچنے کے بعد فوراً ان کے لیے رشتے ڈھونڈے جائیں، اور جب رشتے ڈھونڈیں گے اور رشتے ڈھونڈ کر نکاح کر دیں گے، انشاءاللہ الرحمن زنا کے بدکاری کے رستے بند ہوں گے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ پقیدہ جو نکاح کا سلسلہ ہے، جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر پیار ہے، وہ رشتے معاشرے کے اندر قائم ہو جائیں گے۔ آئیے نکاح کے حوالہ سے ایک اور بات، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کوئی تمہاری طرف پیغام نکاح بھیجتا ہے، لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے، اور اگر وہ دین کے اعتبار سے تمہیں اچھے لگتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے اچھے لگتے ہیں، اس رشتے کو ٹھکرائیں نہیں، ہاں کر دیں۔ یہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہاں پہ دنیا دیکھو، یہ نہیں کہا ان کا مال دیکھو، کاروبار دیکھو۔ آج اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، گھروں کے اندر بیٹیاں بوڑھی ہو چلی ہیں، ان کے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی ہے، وہ سٹیٹس اپنا دیکھتے رہے ہیں، میں اتنی پڑھی ہوں، ہم نے ایسا رشتہ ڈھونڈنا ہے۔ وہ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے، وہ اس کا خود ساختہ سٹیٹس اس کو نہیں مل سکا، اپنے والدین کی دہلیز کے اوپر بوڑھی ہو چلی ہے۔ آئیے یہ ظلم و ستم کے نظام بند کریں،
اللہ کے پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تمہاری طرف کوئی پیغام نکاح آتا ہے، ترضون دینہ، تمہیں ان کا دین اچھا لگتا ہے، وخلقہ، اس کا اخلاق اچھا لگتا ہے، بولتا اچھا ہے، گفتگو اچھی کرتا ہے، گالم گلوچ نہیں کرتا، معاشرے میں اس کا کردار اچھا ہے، شرابی نہیں ہے، نشے باز نہیں ہے، اچھا ہے اس کا کردار، اخلاق اس کا، یہ دیکھیں چیزیں، دیکھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَزَوَّجُوهُ، نکاح کر دو، إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے نکاح نہ کیا، اگر تم نے نکاح نہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکن، ہو جائے گا، فتنۃ فی الارض، زمین کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ جو فتنے برپا ہیں، یہ جو فساد برپا ہیں، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، فتنہ بھی اور فساد بھی وسیع پیمانے کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم نکاحوں کے اندر تاخیر کر رہے ہو۔ جب تم نکاح کرنے سے انکار کرو گے، رشتہ مل گیا ہے، اخلاق اچھا ہے، دین اچھا ہے، تم نے نہیں کیا، پھر فتنہ پیدا ہوگا۔ وہ تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، تمہارے محلے میں بھی ہو سکتا ہے، پورے شہر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، پورے ملک کے اندر وہ فتنہ فساد پھیل سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نکاح ہم فتنہ فساد کو ختم کر دیں، اس کے لیے نکاح کو عام کرنا ہوگا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک اور یہ سوشل میڈیا، اس نے تو واقعتاً پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم مغرب کو دیکھ سکتے ہیں، یورپ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ دنیا جو کسی دور کے اندر تہذیب و تمدن کی اپنے آپ کو ایک مثال کہا کرتے تھے کہ ہم معاشرے کے اندر تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ساری دنیا سے ممتاز ہیں، آج ان کے پڑھے لکھے لوگ، ان کے سمجھدار لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ مغرب کے لوگ، یورپ کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے، گھر کے اندر بچے تو ہیں لیکن یہ پتہ نہیں یہ میرے گھر کے اندر چلنے والا بچہ اس کا باپ کون ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، نظام ان کا برباد ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا فیملی سسٹم صحیح رہے، معاشرتی اقدار ہمارے گھروں میں رہے، معاشروں کے اندر یہ مشرقی اقدار کا تحفظ رہے، اسلامی تعلیمات رہے، اس کے لیے ہمیں نکاح کو رائج کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہے نکاح کو آسان کر دیں، مشکل نہ کریں۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، برات کی پابندیاں لگا دی ہیں، برات کے کھانے کی پابندیاں لگا دی ہیں، ہم نے نکاح کے سلسلے کے اندر جہیز کی پابندیاں لگا دی ہیں۔ ایک باپ اپنی ساری زندگی کماتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، مزدوری کرتا رہتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا جہیز تیار نہیں کر سکتا۔ اس جہیز تیار نہ کرنے کی وجہ سے اس کی پھولوں سے خوبصورت بیٹی اپنے باپ کی دہلیز کے اوپر بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے طور طریقے وہ پورے نہیں کر سکتا، وہ برات کا استقبال نہیں کر سکتا، اسے کھانا نہیں کھلا سکتا، اس وجہ سے اس کی بیٹی گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے۔ آئیے اپنے محلے کے اندر شادی کرتے ہوئے، میرج ہال میں شادی کرتے ہوئے 20 کھانے پکاتے ہیں، اپنی بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دے کر الوداع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے تیرے اس جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کی آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے؟ تو نے تو اپنی بیٹی کو خوش کر لیا دنیا کی ساری نعمتیں دے کر، لیکن ایک بیٹی وہ بھی ہے جو تیری بیٹی کے جہیز کو دیکھ کر رو رہی ہے کہ میرے باپ کے پاس تو یہ بیڈ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ مال و متاع دینے کے لیے، یہ سونے کے زیورات پہنا کر گھر سے الوداع کرنے کے لیے میرے باپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ بیچاری بوڑھی ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائی اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اسی طرح شاید تیرے محلے کے اندر، تیری گلی کے اندر کوئی ایسی بیٹی بھی ہو جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے چند برتن بھی نہ ہو، جس کے پاس ایک چارپائی بھی نہ ہو، ضروریات زندگی کی چند چیزیں بھی نہ ہو۔ اپنی بیٹی کو الوداع کرتے ہوئے یہ عزم کر لے کہ جس طرح میں نے اپنی بیٹی کے ناز و نخرے برداشت کیے ہیں، اس کی خوشیوں کے لیے اپنے خزانوں کی تجوریاں میں نے کھول دی ہیں، کسی غریب مسکین کی بیٹی کو بھی اس کے گھر سے الوداع کرنے کے لیے میری جیب سے چند ٹکے ضرور نکلیں گے تاکہ اس کو ضروریات زندگی خرید کر ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر کے اسے بھی یہ خوشیوں والے بندھن کے اندر میں باندھ سکوں۔ میرے پیارے بھائیوں اس کے لیے آسانی پیدا کریں خود بھی، اور اس کو دیکھیں معاشرے کے اندر جس کو ضرورت ہے، آپ کے چند پیسوں سے اگر کسی کا گھر آباد ہو سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے تو باقاعدہ مردوں کے بارے میں کہا ہے، میں عورتوں کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے مردوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جس انسان کے پاس جو ہے نا ولیمہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے،
اس کے لیے ولیمے کا انتظام کر دو۔ حالانکہ مرد بنسبتاً عورت کے طاقتور ہے، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ فرمایا مرد کے لیے اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انتظام کر دو تاکہ وہ ولیمہ ادا کر سکے۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ نے یہ سنت نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی باقاعدہ ادا کروائی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک خاتون سے آپ نے شادی کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب زفاف کے اگلے دن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے آپ ولیمہ کریں، آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا جس کے پاس جو چیز ہے وہ لا کے میرے پاس جمع کر دے۔ کوئی کھجور لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی شہد لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، ساری چیزوں کو رسول اللہ نے ایک برتن کے اندر اکٹھا کر دیا، ان کا ایک ملیدہ حلوہ سا بنا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ولیمہ کی سنت کو ادا کر دیا، امت کے لیے طریقہ بتا دیا۔ اگر کسی کے پاس نکاح کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، معاشرے کے دوسرے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے اس مرد کے نکاح کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جیسے اس کے لیے سہولت کر سکتے ہیں سہولت پیدا کریں۔ کوئی کپڑے لے کر دے سکتا ہے، کوئی کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، کھانے کا انتظام کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے تاکہ معاشرہ فتنے سے بچ جائے، فساد سے بچ جائے، امن و امان قائم ہو جائے، نسل انسانی کی بقا ہو، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت کے اوپر، کیونکہ میری امت کثرت سے ہوگی، اور یہ کثرت امت کیسے ہوگی؟ نکاح کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے لوگوں محبت کرنے والی اور بچے زیادہ جننے والی عورتوں سے شادی کیا کرو، کل قیامت کے دن تمہاری کثرت کے اوپر میں فخر کروں گا۔ ہم اللہ کے نبی کے لیے فخر کا ذریعہ بنے، ہم اللہ کے نبی کے لیے کہ اللہ کے نبی ہماری وجہ سے فخر کر سکیں کہ یہ میرا امتی ہے، اس نے میری امت کے اندر اتنا اضافہ کیا ہے، فخر کا سبب بنے۔ اللہ کے نبی کے لیے فخر کے الٹ والے معاملے کا سبب نہ بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، نکاح محبت کا ذریعہ ہے، پیار کا ذریعہ ہے، مودت کا ذریعہ ہے۔ آئیے اس نکاح کے پیغام کو عام کریں، نکاح کی سنت کو عام کریں۔ جو بے غیرت قسم کی، بے حیا قسم کی، فحشہ قسم کی عورتیں کہتی ہیں نکاح کی ضرورت نہیں، ویسے کوئی پارٹنر بنا کے زندگی گزار لیں، ان کی بات سوائے بکواس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو رب کے قرآن نے کہا ہے، جو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرمائیں جی، جو احباب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت مولانا ابو تراب علی محمد ابو تراب صاحب کافی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ مناظر اسلام مولانا مبشر احمد ربانی صاحب کافی علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست نثار بھائی وہ بھی داخل ہیں وزیر آباد کارڈیالوجی میں، ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما، اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما۔ اللہ اس مجلس میں جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما۔ اللہ جتنی بھی تیری بندیاں گھروں میں اسپتالوں میں، اے میرے مولا کریم جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما۔ اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ مصیبت میں گرے لوگوں کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما۔
فرما۔ اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مقہور ہیں، پریشان ہیں، میرے مولا کریم اپنی رحمت سے ان کی خاص الخاص مدد فرما۔ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی نصرت فرما۔ اے میرے مولا کریم اس مجلس میں جتنے تیرے بندے بے اولاد ہیں، اللہ اپنی رحمت سے نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اللہ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرما، اللہ انہیں مناسب رشتے عطا فرما۔ اللہ جو لوگ اپنے والدین، اللہ جو والدین اپنی اولادوں کے حوالے سے پریشان، رشتے نہیں مل رہے، میرے مولا کریم انہیں نیک صالح اچھے رشتے عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم ان کی اس پریشانی کو اپنی جناب سے دور فرما۔ اے میرے مولا کریم ہم میں سے جس کا جو پیارا فوت ہو چکا، اللہ اپنی رحمت سے مغفرت فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے مولا کریم یہ تیرا گھر ہے، اپنے گھر کو آباد فرما۔ اے میرے مولا کریم جو تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے کوششیں کاوشیں کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا کریم بالخصوص یہ ہفتہ وار پروگرام جو بڑا سلسلہ وار جاری ہے، بڑی محنت سے اللہ یہ لوگ کرتے ہیں، میرے مولا کریم یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے۔ اے میرے مولا کریم ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا کریم لوگوں کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اللہ ان پروگراموں کے اندر جو کچھ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ خالصتاً تجھے راضی کرنے کے لیے اے میرے مولا کریم قبول و منظور فرما۔ اللہ جو قابل عمل باتیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو قابل عمل باتیں ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو ہم سے غلطی سے ہو جاتی ہیں، صورت لسان سے ہو جاتی ہیں، اے میرے مولا کریم ان سے درگزر فرما، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے مولا کریم اس مسجد کے خطیب صاحب، امام صاحب، اے میرے مولا کریم اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کے نمازی، اے میرے مولا کریم یہاں پہ علم حاصل کرنے والے طلباء، اللہ سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرما، اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما، اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں اور خیریں عطا فرما، اللہ برکات کا نزول فرما، اللہ ہر طرح کے فتنے فساد سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا کریم جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنی رحمت خاص سے عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے خیر والا ہے، بھلائی والا ہے، برکت والا ہے، اے میرے مولا کریم بن مانگے ہی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔